بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے، اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر
4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ دے اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%۔ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ 3 ہوگی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور وہ اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچو، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے۔ تو خاشعون، مورد، فاعلون، نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں
امانت میں خلل نہیں کرتے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا، میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے۔ جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے۔ تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں۔ یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ یہ صرف 7 باتیں۔ خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں۔ نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اس سے بروقت پڑھتے ہیں، اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق۔ ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں، اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی، جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن ایک چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ یشرب بہ المقربون، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے، اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے۔ تسنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح۔ تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا۔ ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں، اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جڑو۔ علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو۔ اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں۔ قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز لا ریب فی،
لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو، ان پہ چھوڑا۔ تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے، نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا اللہ میں سیدھا راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے،
اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے. چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آ جا. اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم. چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے. مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر. اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا. پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا. اثر میں آ گیا، مانگ. کیا مانگوں کا؟ مانگ کے میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں. چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے. یہ درختوں میں چپ ڈال دیا. کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا. تو اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے. تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی. تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے تو اونچ نیچ ہو جا، جا مغرب میں پھر مانگو. وہ کتنا مہربان ہے. آجا مانگ یا اللہ. پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا. اب حالانکہ اب تمہیں سو جانا ہے، لیکن سوچ رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں. پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں. یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا. اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک. تو ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوپے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، تھک کے کھاندے کھاندے گھر جاؤ. وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، اب ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں. یہ صراط اور غیر صراط کا فرق. آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو. تو اللہ کہتا ہے میں قربان. اور اللہ نے کیا کہا، او میرا بندہ اے مانگ، اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں. میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں. تو بولے دی چکی دی گلیاں پھر رہا تھا، نام ہے نا بولے دی چکی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی. اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں. تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں. تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف. اور جیسے صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ. اور مستقیم ٹیڑھا میڑھا، سرسبز ہو، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے. تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے، وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ، کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چاہ پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ، کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاتا. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا؟ کوئی دفعہ ہم جا رہے تھے، رحیم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری ذمہ جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع. تو میں کہ کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. کوئی تو تیل پٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ مٹھن تک دھکا لگی، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ سوار ملے. موت کیا چیز؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر لیا، کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں.
حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب. موت کیا چیز؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نے دی تھی، پیدا کر دیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں. ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ. موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج پہ نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے. وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. اتے اللہ تے ہیٹ اسرائیل. اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں. جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے. من کان علی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟
پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. بچو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نا، اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا ہے سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعث، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاصراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے. باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی. وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا اس نے تو حالی تک اذان نہیں دیتی. تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا. یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر لے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے، اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابی، وہ نعرہ لگائے او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا. تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے سے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا. تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پہ دیکھو میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، میں پاس ہو گیا جی، دیکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گا او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا، او دیکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی. سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہے؟
پہلی قوم پہ 2 نمازیں فرض، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض، اور سفر میں عادی ہو جاتی، رمضان کے 1 مہینے کے روز، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر چکا کے بیٹھو، معاملہ برابر ہو گیا۔ ابھی روزے آ رہے ہیں، سال کے بعد 30 روزے ہیں، اور سارے سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتے اتنی بیماری ہے، معاف کر دیا، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، اور حج پیسے کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے۔ کتنا کو پہاڑ توڑا ہے ہمارے اوپر۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہتا ہوں تم کر دو۔ یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تو چاہے گا وہ میں یہاں بھی کر دوں گا، آگے بھی کر دوں گا۔ تیرے ہاتھ اٹھیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے، تو یا اللہ کہے گا، 70 دفعہ لبیک کی آواز آئے گی، تیرے آنسو گریں گے اور میری رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو بے قرار ہو کر پکارے گا، وہ تیرے سامنے آ جائے گا۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو کتنا سستا سودا ہے کہ چند سال کی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تو ہمیشہ کی زندگی اور یہ زندگی تمہاری مرضی پہ کر دو۔ پیسے سے اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے، پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور اب جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی ہے نا قانون، اب ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا نا تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، یار میں نے تیرا بڑا فکر ہے، تیرا کی بنے گا؟ میں کہتا میرا کیوں کرے، میں اپنا کر۔ تو جب وہ فائنل ایئر میں آیا ڈاکٹری کے، وہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ گیا، سیٹیں تھوڑی ڈاکٹر زیادہ، تو مجھے کہنے لگا یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ پتہ نہیں جاب بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی۔ بابا لوگ ایسے جاب کا پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہو یہ ڈگری کا، اب اتنی لمبی قطاریں ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے او تو اس پہ بھروسہ، اس کاغذ پہ بھروسہ نہ کر، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ عام زندگی میں کیا یہ تو چند عبادات ہیں، اس کے بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے نبی کے طریقے پر آ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے بولو۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے، ابھی پچھلے مہینے معراج تھی، تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات تابع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کو میرے حبیب وہ دیے ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت، میں قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ اب جسے اللہ کو پانا ہے اسے محمد ہی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا، اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا۔ ویزے کے بغیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک نہیں اندر جاون دیں دے، تو جنت چل کے میں جاون دے گا اگر محمدی ویزا نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی ایسے روز روشن کی طرح محفوظ، ایک ایک میرے نبی کی ادا محفوظ ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہمیں زندگی، چونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامند اور بیوی کہ یہ صحیح نبھ جائے، یہ سب سے مشکل ہے۔ تو آپ نے شادیاں کر کے کو نبھا کے دکھا، اتنے بڑے رسول اور بیوی کے ساتھ مل کے برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، جھاڑو دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، جھاڑو دے رہے ہیں، سامان سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، اپنی بیوی سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ یہاں تو اظہار محبت کرنا عیب سمجھا جاتا ہے نا، گرل فرینڈ ہو تو بڑے موج سے کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ اس وقت معشوقہ، آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے بچ کے رہو، اللہ کا واسطہ، اس کے نبی کا واسطہ، یہ حرام راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، اور تب حرام راستے میں کبھی سکھ نہیں ہے، کبھی سکھ نہیں۔
مجھ سے جتنی قسمیں اٹھانی ہے اٹھوا لو. میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ حرام راستے میں کوئی سکھ نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، بربادی ہے. نبی کے راستے میں عزت ہے، بڑائی ہے. فرشتے بھی پاؤں چومتے ہیں ان کے جو نبی کے طریقے پر چلتے ہیں. تو عربوں کے ماحول میں بیوی کے بارے میں مجمع میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے، یہ بڑا عیب تھا. معشوقہ سے پیار شاعری بھری پڑی. ابھی تمہیں لیلا مجنوں کے کتنے شعر سنا سکتا ہوں پر ٹریک بدل جائے گا. تو ایسے بھری محفل تھی. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ سنو ماحول کیا ہے، بیوی کے بارے میں محبت کا اظہار عیب. آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. سبحان اللہ. وہ پوچھنے والا تھا ہل کے رہ گیا، اے کی بنی. اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. نہ سننے والے جو بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہ لوگ کوئی نہیں تھے، مجمع تھا. اور ایسا بھی نہیں آپ کا نہیں، عائشہ سے. وہ حیران ہو کر اس نے سوال بدلا، یا رسول اللہ یہ نہیں، میرا مطلب ہے مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے. تب آپ کو پتہ لگ گیا بھائی میری گل ہضم نہیں ہوئی. اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. یہ ہمیں سبق دیا ہے. اور فرمایا عائشہ دیکھو جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو معراج میں اس کے لیے اور جنت کیا چیز ہے. لیکن آپ حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. سبحان اللہ. یہ تمہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ ان رشتوں کو نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ کیسے گزارنی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح چلو گے. ماں اور باپ کا تقدس ہے. بیوی اور خاوند کے رشتے پر، ماں باپ کے رشتے پر کوئی 10 آیات ہیں اور خاوند اور بیوی کے رشتے پر 100 آیات ہیں. 100. کسی رشتے پر اتنی آیات نہیں ہیں جتنی خاوند اور بیوی پر آیات آئی ہیں. 100 آیات ہیں کہ یہ بنیادی رشتہ ہے، اس سے نسل چلتی ہے، اس سے خاندان بنتے ہیں. پہلا رشتہ آدم اور حوا خاوند اور بیوی تھے. اور اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے اور جنت کی سب سے خوبصورت چیز بھی عورت ہے. آدم علیہ السلام جنت میں ہیں لیکن اداس بابا جی دا دل ہی نہیں لگتا. کدی ایدے میں دن کدی ایدے میں دن، کھاؤن پہ منو ہر شے دل نہیں لگ رہا. اللہ نے حوا کو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ انتظار کروایا. انتظار کیوں کروایا؟ قدر پیدا کرنے کے لیے، قیمت بٹھانے کے لیے. اب تو چونکہ رشتوں کی قدر نہ ماں باپ سکھاتے ہیں نہ یہ یونیورسٹیاں سکھاتی ہیں. یہ یونیورسٹیاں تو سارے کاروباری لوگ ہیں، پیسہ کمانا ہے. یہ نہیں کہ تمہیں کوئی عالم بنانا ہے یا تمہیں کوئی پڑھا لکھا بنانا ہے. ان کا کام ہے پیسے بنانے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہ ہمارا زمانہ تھا جب ہمارے استادوں کو یہ فکر ہوتا تھا کہ بچہ پڑھے اور بچہ کچھ حاصل کرے. یہاں تو ہے نا جیب گرم کیتی جاؤ، ڈگریاں لے جاؤ، دے چھڑن گے تم. یہ کڑی گل. میرے نبی کی زندگی پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. سننا بچوں غور سے. اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، زور سے پڑھتے ہیں. ادھر آپ کا گھر تھا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا لبیک اماں جی میں آ رہا ہوں. میں عشاء کی نماز توڑ دیتا اپنی ماں کے لیے. اور یہ بچیاں بچے تم ماں کی آواز پہ کان بھی نہیں دھرتے ہو. میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں. سننا ذرا غور سے، سنو میری طرف دیکھو. یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. کوئی نشانی بتائیں. کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی. اور ان بیٹیوں کا بھی قصور نہیں، قصور تو ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے ان کو دین سکھایا ہی نہیں، قرآن پڑھایا ہی نہیں. ماں کی قدر تو نبی کی زندگی بتاتی ہے، نبی کی سیرت بتاتی ہے. یہ چیزیں تھوڑی بتاتے ہیں 2 + 2 = 4. اور فرمایا حضرت عمر سے تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا قرن اور اس کی سب کاسٹ ہوگی عامر. وہ درمیانے قد کا ہوگا، رنگ کالا ہوگا، اس کو برس یہ پھل بیری کی بیماری ہوئی ہوگی. وہ ٹھیک ہو گیا ہے، کمر پہ ایک سفید نشان ہے. جب آئے تو اور علی اس سے دعا کروانا. علی اور عمر کو اویس کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ صحابی
اور نبی کے یار غار 4 بڑے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سے کہہ رہے ہیں اویس سے دعا کرانا۔ انہوں نے پوچھا جی وہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی، سنو بچوں، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اب یہ تو میرے نبی کی سیرت بتائے گی کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے۔ ہمارے پورے ذمہ داروں میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے، شہروں میں بھی ایسا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے ان کی تربیت کی اور ان کا حق ادا کیا، یعنی وراثت کا حصہ ان کو دیا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ کیونکہ بہنوں کو ہمارے ہاں تو ذمہ داروں میں وہ پٹواری کو پیسے دے کے وہ غلط انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کرا لیتے، جہنم کے انگارے خریدتے ہیں۔ تو بہنوں کو دینے کا کوئی دستور ہی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میرے اللہ نے میرے نبی کو بیٹیاں دیں اور فرمایا لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی سے چلے، فاطمہ۔ تو میرے عزیزو، میرے نبی کی پیاری زندگی، آپ کس طرح گھر میں زندگی گزارتے تھے 2 جہان کے سردار ہو کر، برتن دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، اتنے قاب قوسین، جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس سے بات کوئی درجہ ہے؟ ان جیسا کوئی ہو سکتا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه ولا ما يرى۔ اتنا قرآن بولے میرے نبی کی صفت میں، جن کی نسل کو آدم تک محفوظ رکھا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قنعان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایسے نبی ہیں ہمارے تمہارے، ان کا دامن پکڑو، ان کے پیچھے چلو، ان کی زندگی سیکھو۔ فطرت کی زندگی ہے، فطرت کی زندگی ہے، اس کو سیکھ لو میرے بیٹو بیٹیوں، تو آپ کی یہ زندگی بھی آسان ہے۔ اور پھر زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی، جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ ان عورتوں کو، ایمان والیوں کو پہلے جنت میں داخل کر دے گا، مرد بعد میں جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سن تو سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانہ ختم۔ کیا مزے کی چیز ہے۔ تو دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر حسن و جمال ایسا آئے گا، کبھی میک اپ کی ضرورت نہیں، کبھی رنکل نہیں آئیں گے، کبھی مرجھائے گا نہیں۔ جوان اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، عورتوں کے چہرے پر بھی، مردوں کے چہرے پر بھی، ہمیشہ کی جوانیاں اور حسن و جمال۔ جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہمیں بنایا ہے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے۔ جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا پورا دکھائے تو سورج غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، یہ اس کی طاقت جتنی میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، کہ میں نے ان بڑے سمندروں میں سفر کیے ہوئے ہیں، 7 سمندر میں اس کو تھوک آتا ہی نہیں، لیکن چلو ایک دو تھوڑی رالاں کٹھی کر کے تھو تو 2-4 قطرے ڈھے پہن، 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔
اور وہ تھوک اس کو آتا ہی نہیں، اگر آئے تو ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں گے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو پوری جنت میں نور چمک اٹھتا ہے۔ وہ نور کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے دانتوں کی روشنی کا، دانتوں کی سفیدی کا وہ نور ہوتا ہے۔ یہاں تو منجن اور ٹوتھ پیسٹیں کر 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 پھر بھی پیلے دے پیلے ہیں، وہ جب مسکراتی ہے تو ایسے جنت میں روشنی پھیل جاتی۔ اور لو بدا میں سمہا فی الظلمات، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو نیچے کر لے تو ساری کائنات میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی۔ اور 125 فٹ اس کا قد ہے، 125 فٹ تھا آدم علیہ السلام اور اماں جی کا قد 125 فٹ۔ پھر ہم گھستے ابھی اور گھسیں گے پیچھے جا کے۔ ایک زمیندار کا نوکر تھا مراسی، اس نے اس کو اگر جی گھوڑے نو مالش کر، مراسی بڑی نرم قوم ہوتی ہے، اس نے وہ لوہے کا ہوتا ہے کھرکھرا اٹھا کے اس کی مالش شروع کر دی، رن کر کے ویندا بھی رہا۔ جس لئے زمیندار اندر گیا جا کے پران دفاع کر اور جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اس نے کہا بھائی آج میری خیر رہیں۔ وہ بھاگا ہوا گھر گیا، خرگوش پکڑ کے لایا اور اس کو رسوں سے باندھ کے مالش شروع کر لی۔ تو زمیندار آیا، ہلو کرنے دی وہ گھوڑا کی دے اگر یہ کھلوتا ہے، وہ پھٹے منہ میں گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ نہیں سائیں گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 کے خرگوش بن گیا۔ تو ابھی اور خرگوش بننا ہے لوگوں نے، قد اور چھوٹے ہوں گے۔ جنت میں اللہ واپس کرے گا 125 فٹ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور آپ لوگ وہ لہنگا پہنتی ہیں نا غرار شادی کے موقعوں پر، اس کو ایسے اٹھا کے چل رہی ہوتی ہیں، سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جنت میں جو آپ کو پہنائے گا اس کی گولائی 3 میل ہوگی، 3 میل۔ تو کیا اٹھاؤ گی کیسے؟ اللہ اس میں سے ویٹ نکال دے گا، قدرت تو اللہ کی ہے، اس میں وزن نہیں ہوگا، تنکے کی طرح 3 میل کے دائرے میں گھومیں، اور ایک نہیں ہوگا، 100 جوڑے ہوں گے، ہر جنتی مرد عورت پر 100 جوڑے ہوں گے، اور ان کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا کہ اللہ اس میں سے وزن کی طاقت نکال دے گا۔ تو اللہ قدیر ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا تو ایک نوجوان آ گیا ایسے کالج، کئی مول صاحب کیا بیان کر رہے ہیں 125 فٹ، ہمیں تو یہی کافی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ میں کہ چلو تجھے یہی کافی ہے، اب تیری شادی ہوگی جنت کی حور کے ساتھ، وہ ہے 125 فٹ، تو وہ 5.5 فٹ، وہ تین وہ جج پا کے ہی بھول جائے گی کہ میرا شوہر گیا کدھر۔ تم وہ جج بولیں گا میری بیگم، وہ آکھے گی میں جب قربان جاواں ہیں کتھے، میرے تو 100 جوڑے ہیں، کیڑے جوڑے پہ ہیں تم؟ اور بے وقوف، اللہ کی نعمت کی قدر کر، اللہ 125 فٹ کا دے گا۔ سن لی جنت کی حور، تمہارا حسن اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ ہوگا، سبحان اللہ، یعنی مطلب ہے بے شمار، کوئی حد نہیں۔ 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اور اللہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں لگائے گا، یہاں تم لگاتی ہو نا مصنوعی بال، دور سے چوری پکڑی جاتی ہے، 2 نمبر کر کے آئیے، وہ سونی لگن دی وجہ ہور کوڑی لگتی، کدی وہ ڈہ بھی پمدا ہے، وہ ہور شدی بے شرم ہوندی ہے۔ تو اللہ جو آپ کو پلکیں دے گا وہ اتنی ہوں گی، اتنی، یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھو، اتنی لمبی آپ کی آنکھوں کی پلکیں ہوں گی، اور جنت کی عورت سے 70,000 گنا حسن زیادہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت زیادہ حسین ہے، زیادہ درجہ، یا جنت کی عورت؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ہم تو پیشاب پخانے والی ہیں، وہ تو مشک عنبر زعفران والی ہیں۔ کہا تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا صدقہ، یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تمہارے جس چہروں پر اپنے نور کی تجلی کا میک اپ کرے گا۔ تو یہ میک اپ تو ساتھ ٹشو پیپر کا ڈبہ پورا رکھنا پڑتا ہے، کدی ایدو پسینہ ہے تو انجن کیتا، کدی ایدو ہے تو انجن کیتا، وہ کدی زیادہ ہی نکل آوے تو کالا بلنک کر رہا ہوندا ہے۔ تو وہاں یہ سب اللہ ہٹا دے گا، اپنے نور سے آپ کے چہرے کو حسین بنائے گا، آپ کے چہرے کو بھی حسین بنائے گا اپنے نور سے۔ اور اللہ کے نور کو زوال نہیں ہے، یہاں اب زندگی ہے، زندہ رہو، موت نہیں، جوان رہو، بڑھاپا نہیں، بادشاہی میں رہو، فقیری نہیں، صحت مند رہو، بیماری نہیں، نیند کوئی نہیں، حیرت کی بات، نیند کوئی نہیں، اتنی دیر بھی آنکھ بند نہیں ہوگی، ہر وقت میرے رب کی رحمتیں، نعمتیں بارش کی طرح آئیں گی،
یہ چابی جنت کی ہے میرے نبی کے پاس، اس نبی کی غلامی میں آ جاؤ، کنیز محمد بن جاؤ، تم غلام محمد بن جاؤ، میں غلام محمد بن جاؤں تو جنت، پنجابی میں تو وٹتے پئی ہے، جنت وٹتے پئی ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی اپنا لیں تو بیٹھو اس کو بھی سیکھو، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ آج پیسے والوں پر۔ اس کے بعد چند چیزیں کہتا ہوں، ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، بد دعا نہ لینا، ان کی آہ نہ لینا، چونکہ تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں تو کئیوں کو عشق ہو جاتا ہے، تو جب تک عشق ہوتا ہے تو بس میں تیرے بغیر مر جاؤں گا، وہ کہتا میں تیرے بغیر مر جاؤں گی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد 2 ہاتھے سوٹا ہوندا ہے، وہ عاشقی بھی گئی تے مشوقی بھی گئی۔ خامن بیوی اور چیز ہے، عاشقی مشوقی ایک فرضی خیالی چیز ہے۔ تو اپنی حدود میں رہو، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادیاں کرو، اپنی مرضی سے نہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کو عزت دو، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ ایک بات، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو، سچائی سے کام کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، بد اخلاق نہ بنو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، رشتوں کی قدر کرو، ماں کی، باپ کی، بہن کی، بھائیوں کی، جھک جاؤ رشتوں کے آگے، اللہ تمہیں اونچا کر دے گا۔ یہ تعلیم نبی کی زندگی سے ملے گی، یہ لفظ میں تھوڑا ہی ملے گی۔ یہاں تو صرف اتنا ملے گا کہ پیسے کے میں بڑھاونے۔ اور میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، کہ قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آج تک اس کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ کتنے بڑے بڑے میگا کمپیوٹر آ گئے ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی شک نہیں، کوئی خطا نہیں، نکال کے دکھاؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ 1446 سال پہلے میرے اللہ نے چیلنج کیا تھا، اگر اس کو تم سچا نہیں مانتے ہو ایک آیت اس جیسی لکھ کے دکھا دو۔ آج تک نہیں ہو سکا۔ کتنی عجیب بات، کتنے طاقتور کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، قرآن کو کوئی نہیں توڑ سکا۔ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ آپس میں آپ بچے بچیاں جوان ہیں، لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، قطع تعلق نہ کرو، نیچے جھک جاؤ، مان جاؤ۔ جن سے پڑھتے ہو ان کا ادب کرو، احترام کرو، اور جو بھی پڑھتے ہو اس سے انصاف کرو۔ ہے تو یہ ایویں ورق گردانی ہے، اللہ کے فضل سے میں FSC تک کبھی فیل نہیں ہوا، بڑے درمیانے نمبر، بڑے نمبر کا شوق بھی نہیں تھا، تیتری لب جامن بعد سانو بڑی موج۔ اور یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم کرنے لگ جاؤ، ویسے اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ اب میں شوقین تھا شوبز کا، فلمی رسالے اور فلمیں، آج تک مجھے یاد، یہ ہمارے نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں نا تو اگر ہوتی نا 60-70 کی دہائی کا گانا، میں فوراً پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں گانا گا رہا ہے، اسے میں نعتیں سنتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کم وقت نعت رسول کو بھی تباہ و برباد کر دے، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں مسخروں والی عورتیں، تو اتنا برا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو جب امتحان آتا تھا نا 2-3 دن پہلے میں نماز شروع کر دیتا تھا۔ اب کل سمجھو فزکس کا پیپر ہے، یہ کتاب میرے سامنے پڑی اور میں نے سارا سال اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، تو میں یا اللہ تین تو پتہ میں سارا سال کچھ بھی نہیں پڑھیا، ہن کل پیپر ہے جڑے سوال آمنے وہ میں نے اتھو وکھا دے گیا۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، کچھ صفحے ادھر سے کچھ ادھر سے، حافظہ میرا اچھا تھا۔ اب میں نے آپ کو اللہ کے نبی کا نسب کیسے سنا ہے اس عمر میں، تو وہ میں پھر دوبارہ کتاب بند، یا اللہ کل پیپر ہے میں کچھ نہیں پڑھیا، جڑا کل سوال آنا ہے وہ میں نے وکھا دے بسم اللہ۔ یہ میں پریکٹس 10-20 دفعہ کرتا تھا، میں کبھی فیل نہیں ہوا۔ ایک دفعہ میں 8ویں میں سیکنڈ آ گیا، تو وہ میرے جو کلاس ٹیچر تھے محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بجائے اس کے کہ خوش ہوتے کہ سینٹرل ماڈل اسکول ٹاپ آف دی لسٹ تھا اس وقت کہ میرے کلاس کا بچہ سیکنڈ آیا ہے، وہ انہوں نے میرا یہ کان پکڑا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور اتنے زور سے اس کو مسئلہ، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کیوں آ گئے ہیں؟ میں کہا جی بسم اللہ دی برکت میں، تم پڑھو۔ ویسے اس پڑھائی میں رکھا کچھ بھی نہیں ہے، کوشش کرو کہ اچھے انسان بنو، وہ بنو گے نبی کی غلامی پر۔
اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیکھو، اپنے نبی کی بیٹیوں کی زندگی پڑھو، بیویوں کی زندگی پڑھو، ان کے ساتھ کیا سلوک رکھا میرے نبی نے، کیا خوش دلی کے ساتھ بیویوں کے ساتھ وقت گزارا۔ میں نبی ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے، یہ گھر سے باہر، گھر میں آتے تھے تو ہنسی مذاق، کھیلنا کودنا۔ حضرت عائشہ نے حلوہ بنایا پتلا سا، حضرت سودا آئیں، حضرت عائشہ نے کہا سودا حلوہ کھا لو، کہ مجھے بھوک نہیں، کہ یہ کھا یا تیرے منہ پہ مل دوں گی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں، انہوں نے ایسے لپ بھری اور سارا منہ پہ مل دیا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑے، کہا سودا ہن تیری باری ہے، مارے دے منہ تے چھٹا۔ وہ کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، کہ نہیں تجھے کرنا ہے۔ سودا نے لپ اٹھائی اور ان کے منہ پہ مل دی۔ یہ سب میرے نبی کے سامنے ہوا، اور ہمیں یہ زندگی سکھائی کہ خشک ہو کے چلنا زندگی کا کوئی دستور نہیں ہے۔ تر رہو، شاخ تر ہوتی ہے تو پھل بھی دیتی ہے، شاخ خشک ہو جائے، ماتھا تمہارا اوپر چڑھا ہوا ہو تو اندر گھر میں داخل ہوتے ہی پتہ چلے تھانے دار اندر آ گیا، تو کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ تم آؤ تو بیوی خوش ہو رہی ہو، بچے خوش ہو رہے ہیں، ایسی زندگی تو میرے نبی سے ملے گی، لم سے نہیں ملے گی، یہ کے یونیورسٹی سے نہیں ملے گی، یہ میرے نبی سے ملے گی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں، میں تم سب کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نسل کے نوجوان بچے بچیاں ان کو اپنا بنا لے، ان کو شیطان کے چکر سے نکال لے۔ آنسوؤں سے روتا ہوں تمہارا تصور کر کے جتنے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، چونکہ میں بھی اس لائن سے گزرا ہوں نا، اللہ نے تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ادھر لگا دیا، لیکن اس وقت اتنا تھا بھی نہیں، بہت اچھا دور تھا، کوئی لڑکی کا سر دوپٹے سے خالی نہیں ہوتا تھا، اور بالکل ان کا الگ ہوتا تھا۔ اور یہ رات کی پڑھائی تو الوؤں کا کام ہے، بھائی سارے الو بن گئے کرما لو، وہ دن میں پڑھو، رات کو آرام کرو، رات کو الگ کر کے پڑھو۔ لیکن چونکہ یونیورسٹی نے پیسے زیادہ کمانے ہیں تو صرف دن میں کمائی ہوگی تو پھر کمائی آدھی ہو جائے گی، لہذا انج کرو ادھے رات نو رگڑا دیو، ادھے نو دیاں رگڑا دیو تے بوجھے بھرو تے پیسے کماؤ۔ جامن جہنم میں ساڈوں کی ہے چلے گئے۔ میں عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ٹیچر تھے، تو مجھے بلایا نذیر صاحب نے، وہ ہمارے دوسرے ٹیچر تھے، تو عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ رہے تھے نذیر بھائی وہ بچہ میرے پاس آیا تھا کہ سر میں نے آپ کے بعد ٹیوشن پڑھنی ہے، تو میں نے ان سے کہا بیٹا میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، میرے پاس مجھے جو حکومت تنخواہ دیتی بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تم جب آؤ گے میں تمہیں پڑھا دوں گا۔ یہ تھے استاد۔ تو ٹیوشن کی اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، سارے کاروباری بنے ہوئے ہیں، آئیو شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ہمارے ٹیچر ہماری تیاری کراتے تھے بغیر ٹیوشن کے امتحان کے۔ وہ تو آگے میرے جیسے پھسڈی ہوتے تھے جو امتحان کے دنوں میں بھی فلمی رسالے پڑھتے تھے، لیکن چونکہ 33 نمبر تو ہیٹھا میں نہیں گیا، میرے لیے وہی بہت بڑے تھے۔ اب پڑھو، محنت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کو اس دنیا کا جو پڑھ رہے اس کا علم عطا فرمائے، صرف ڈگری نہ ہو کہ لب جاوے تو نوکری بھی لب جاوے تو شادی بھی ہو جاوے تو تنی منٹی ماٹم پوس چٹ منگنی پٹ شادی۔ محنت کا جہان ہے، نماز نہ چھوڑو کبھی، نماز نہ چھوڑو، ہاتھ جوڑ، قضا ہو جائے رات کو پڑھ، صرف فرض پڑھ لو بس، نماز نہ چھوڑو، کبھی رہ جائے رات کو سنت، اس رات بھی رہ جائے اگلی رات پڑھ، سفر میں 2 رکعت ہو جاتی ہے، کتنی آسانی فرما دی۔ تو بیٹا نماز نہ چھوڑو، بیٹیو نماز نہ چھوڑو، اور اپنے ماں باپ کی دعا لو، بد دعا نہ لو، ان کی خدمت سے جو دعا نکلے گی نا وہ تمہیں عرشوں تک لے جائے گی۔ میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ ہم لوکل راجپوت ذمہ دار ہیں، جانگلی، پکھڑ، تکبر